السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اسٹیبلشمنٹ از ریئلی ہارڈ ٹو ڈیل، کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی اور یہ امریکی امنگوں کی ترجمان، یہ وہ سارا جتنے بلیم سیاستدان ان پہ لگاتے ہیں، میں نے بھی لگا دیے کہ جی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو ہسٹری بتائی کہ یہ کہاں سے یہ وہ جو ہمارے گورنر پہلے قائد اعظم کے بعد غلام محمد صاحب جب گورنر جنرل بنے تو وہاں سے یہ کام شروع، اور کیسے امریکی لالچ دیا گیا، گندم بھیجی گئی اور پھر جو کچھ کرایا گیا۔ آج میں آپ کو بڑی ایک اور طرح کی دوسری سائیڈ دکھا رہا ہوں کہ ہماری سیاسی پارٹیاں کیا کرتی رہی ہیں اس پورے کھیل میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک لیڈر جو ہے وہ ملک میں ایسا نہیں ہے کہ جو فوج کی بغل سے نکل کے اقتدار تک نہ آیا ہو۔ حتیٰ کہ جو ہمارا دا موسٹ جینون لیڈر ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی وزیر خارجہ تھے ایوب خان کے، اور ان کے وہ پہلو سے نکل کے بیٹے اور ڈیڈی کہتے تھے اور لائبریریوں میں پڑھتے تھے نکل کے۔ بہرحال انہوں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ نظریاتی بنیادوں پر وہ ایک نکل کے سامنے آئے، اور ایک ہی پارٹی تھی جو غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور جو عوام کی تھی، اور وہ اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے جان دے دی۔ پھر بے نظیر صاحبہ نے بھی جان دی، باقی تو سارے جان لینے والے ہیں۔ ان دو لوگوں کے علاوہ تو قربانی بھٹو خاندان کے علاوہ تو کسی نے نہیں دی۔ اور لیکن اب دیکھیں کہ بھٹو خاندان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، اور ضیاء الحق نے ان کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دیا بھٹو کو، اور بے نظیر صاحبہ جنرل مشرف کے دور میں جو ہے وہ ان کا مرڈر ہوا۔ جس نے بھی کرایا، جہاں سے بھی کرایا تھا، تو پیچھے وہی ہماری جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہیں تو وہی جن کی ہم غلامی کرتے ہیں، یہ سارے کھیل تو وہی کھیلتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب آج کل کی صورتحال دیکھیں، وہ بھی NRO لے کے آئی تھی مشرف صاحب سے، انہوں نے بھی ڈیل کی، کچھ لوگوں کو درمیان میں ڈالا اور کہا جی کہ ہمیں واپس آنے دیا جائے اور دوبارہ سے الیکشن کروائے جائیں، یہ وہ۔ اور نواز شریف صاحب، پہلے تو میں آپ کو ان کا بتاؤں، میں آج ان کا کوئی کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ایک وقت آئے گا، اللہ پوچھے گا فوج سے اور میں فلاں جنرل سے اور فلاں انہوں نے میری حکومت گرائی، اور مجھے ان کا فون آیا جنرل فلاں کا ISI کے DG کا، جی کہ آپ یا استعفیٰ دے دیں تو یا پھر ہم آ رہے ہیں، ماشاء اللہ آ جائے گا۔ تو میں نے کہا اچھا، ایک میں نہیں دوں گا، صرف ایک وقت آئے گا۔ یہ ان صاحب کو جناب حضرت مولانا نواز شریف صاحب کو ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اس وقت گورنر تھے جیلانی صاحب، جنرل جیلانی، وہ لے کے آئے تھے کہ یہ ایک اچھا بچہ ہے اور سادہ سا آدمی ہے، تو اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ یہ ٹرائی یہ بہت کرتے ہیں، تو ٹرائی کیا، اس کو وزیر خزانہ بنایا پہلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے، پھر 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، تینوں دفعہ فوج ان کو لے کے آئی، اور تینوں دفعہ فوج نے ٹھڈا کرایا، اور یہ چیختے چلاتے رہے، خود بھی چیختے رہے، ان کی بیٹی بھی، ان کے بھائی، ساری ان کی پارٹی بھی، پرویز رشید صاحب سے لے کے خواجہ آصف تک جو ہے شور مچاتے رہے، اور اب چوتھی دفعہ پھر فوج کے بلانے پہ آ گئے، اور پوری عوام، پوری قوم سے گالیاں کھانے آ گئے۔ وہ اس وقت تو انکار کر دیتے تھے، مشکل فیصلے کرنے آ گئے ہو بھائی، عوام سے گالیاں کھانے، اپنی ساری ساکھ تباہ کرنے، اپنی پارٹی کو برا بھلا کہلوانے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے، عوام پر ظلم کرنے کے لیے اقتدار قبول کر لیا ہے کہ چلو اسی بہانے میں ہمارے کیسز ختم ہو جائیں اور ہم واپس جائیں اور پھر ہم بن جائیں، جا کے ہم اقتدار پہ بیٹھیں۔ وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، ابھی ان کے مسائل جو ہیں نفسیاتی، یہ اس پہ بھی بناؤں گا۔ چوتھی دفعہ پھر آپ اسی فوج کے بلانے پہ چلے گئے، اسی اسٹیبلشمنٹ پہ، انہی چیف آف آرمی اسٹاف، آپ قمر جاوید باجوہ جنرل صاحب کے آپ کہنے پہ آپ تشریف لے آئے۔ تو کوئی اب ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اب آپ رتب اللسان بھی ہوئے ہیں، اب خواجہ آصف صاحب تعریفیں بھی کر رہے ہیں، اور باقی پرویز رشید صاحب بھی بہت خاموش ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ زرداری صاحب جو کہتے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، وہ اب فوج کے ذریعے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو فوج کے ذریعے آئے تھے، ابھی تک یہ کہی جا رہے ہیں
کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں، میرے ساتھ دیں، مجھے اقتدار میں لے آئیں۔ میں آپ کو پوری ایک تاریخ بتاؤں، پھر میں بتاتا ہوں کہ عمران خان نے ابھی ایک کام سیکھا ہے جس کو وہ ظاہر نہیں کر رہا، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ یہ پوری ہسٹری ان کی دیکھ لیں، جب ایک پارٹی آتی تھی اقتدار میں، جو پارٹیاں باہر بیٹھی ہوتی تھی وہ کالم پہ کالم، پریس کانفرنسیں، خبریں، فوج کیا کر رہی ہے بیرکوں میں، جب ملک برباد ہو جائے گا تو تب بچانے آئے گی، اب فوج کو آ جانا چاہیے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، فوج خاموش کیوں ہے۔ میں آپ کو درجنوں سینکڑوں سیاستدانوں کے کتابوں میں لکھے گئے بیانات آپ کو میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ کوئی بھی ان میں سے کسی کا بھی ہاتھ صاف نہیں ہے، سب کے ہاتھ عوام کے خون سے آلودہ ہیں، اور فوج کے بوٹوں کو پالش کرنے والی پالش کالک ان کے چہروں پہ بھی لگی ہوئی، اور ان کے ہاتھوں پہ بھی، اور ان کے دامن پہ بھی۔ یعنی ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک بری ہے جب تک ان کو اقتدار میں نہیں لاتی۔ یہ اقتدار میں آگے اور جو باہر بیٹھے وہ کہیں گے جی آپ تو فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں۔ یہ سارے ننگے اس حمام میں، اور عوام ہمارے مظلوم، یعنی ہمیں ہر بار آپ اپنے اقتدار کے لیے تیار کر کے چلے جاتے ہیں، اور دھکے بھی کھائیں، گرمیوں میں جلوس بھی عوام نکالیں، پھر اگر کسی ایک بندہ مہنگائی کر کے چلا گیا تو دوسرا اس سے کم کرنے کی بھی اس میں توفیق نہیں ہے، اور لیکن ہم بندے مر بھی جاتے ہیں، 2-4 لاشیں گراؤ جی، اپنے جلوس کامیاب کرو، ہمیں مروا کے آپ اقتدار میں آتے ہیں اسی فوج کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد جب فوج آپ کو ٹھڈا دیتی ہے پھر آپ ہمیں کہتے ہیں یار ان کو گالیاں دو، اب فوج کے خلاف ہو جاؤ، فوج ملک دشمن، فوج نے بیڑا غرق کر دیا، غیر جمہوریت ہو گیا، آمر آ گیا، ڈکٹیٹر آ گیا۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ بھائی فرق کیا ہے؟ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق بتا دیں اگر، تو میں مقصد یہ ہے کہ بولنا چھوڑ دوں گا زندگی میں، شاعری بھی چھوڑ دوں گا، لکھنا پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ ان کی کوئی جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں آپ لوگوں کو کیا کوئی فرق لگا ہے؟ بھائی پابندیاں جتنی آپ لگاتے، مشرف نے تو کسی پہ پابندی نہیں لگائی تھی، نہ کسی چینل پہ، آپ کے ہر پارٹی نے لگائی ہے، اس نے کسی چینل کو خریدا نہیں تھا، آپ نے ہر چینل کو خریدنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پہ نون لیگ نے۔ تو یہ کہے کا یہ ہمیں یہ آ کے صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ہمیں اپنے استعمال کے لیے اور ہمیں عذاب ڈالنے کے لیے آج آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو نکالا تھا فوج نے اور چوتھی مرتبہ آپ پھر آ گئے، اور اس مرتبہ تو آپ کو یہ سزا مل رہی ہے کہ پورا پاکستان ہر ایک گھر میں، چاہے وہ آپ کی پارٹی کا گھر ہے، کوئی ووٹروں کا، سپورٹروں کا، چاہے کسی، آپ کو نفرت آپ سے کر رہے ہیں اور آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں، جو حالات ہیں یہ حال ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی پھر جی دیکھیں انہوں نے مجھے نکالا تھا تو فلاں جنرل ظہیر نے اور جنرل ظہیر الاسلام اور فلاں جنرل نے اور فلاں نے نکالا، 3 دفعہ آپ انہی کے کندھے پہ آئے ہیں اور انہی کے ٹھڈوں سے آپ باہر نکلے ہیں، چوتھی دفعہ پھر آ گئے۔ آپ کی غیرت، آپ کا ضمیر، آپ کی پولیٹیکل ویژن، آپ کی سوچ، آپ کا مقصد یہ ہے، اور وہ زرداری صاحبہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ہم نے قربانیاں دی، بی بی صاحبہ نے وہ بی بی صاحبہ کو ابھی تک کیش کراتے تھکے ہی نہیں ہیں، بی بی کی شہادت ہوئی، بھٹو صاحب کی یہ ہوئی، بھئی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو سندھ کی عوام کو مار دیا، آپ نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ بھی بتائیں نا، ٹھڈے مار کے لوگوں نے آپ کو پنجاب اور سارے بڑے صوبوں سے، پنجاب پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، 1 ووٹ آپ 1 سیٹ نہیں جیتتے نظر آتے، دیانتداری سے الیکشن ہو تو اب آپ اسی نون لیگ کے ساتھ، اسی قواف لیگ کے ساتھ، جسے آپ قاتل لیگ کے ترلے لیتے پھر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ سے اور اسی فوج کے کندھے پر بیٹھ کر آپ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے آپ وزارتیں اور صدارتیں لینے کے چکر میں۔ عمران خان کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، عمران خان کو اس نے کہا ہے کہ مجھے غلطی کا احساس ہوا ہے کہ مجھے فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ دوسری اس کو غلطی یہ ہوئی ہے کہ جب فوج اس کو ڈکٹیٹ کرا رہی تھی، جب اس کی انگلی پکڑ کر جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ چلا رہے تھے یہ لوگ، تو اس وقت وہ انگلی چھڑوا کے ہم میں آ کے بیٹھتا عوام میں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اس کو ابھی کہتا ہے نیوٹرل نہ رہیں، بھائی وہ اس لیے کہتا ہے عمران خان کہ ابھی تک اس کے ذہن میں ہے کہ پاکستان کی یہ بڑے چیمپئن ہیں، انہوں نے پاکستان کی محبت میں ہی سارا کچھ کرتے ہیں، اور اب پاکستان جب ترقی کرنے لگا ہے اور میں یہ سارے فیصلے دیانتداری سے، بغیر کرپشن، پاکستان کی محبت میں اتنا کچھ ہم کر رہے تھے، تو ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ دی؟ بھائی ان کا ساتھ تو پولیٹیکلی چاہیے ہی نہیں، آئین میں نہیں ہے۔ ان کا رول اگر مثبت ہوتا آئین میں، تو آئین میں لکھ دیا جاتا
یہ ان کا رول یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کریں. آپ بیٹھ کے ان کو ان کا جو کردار ہے جس سے آج تک پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، آج تک سچی جمہوریت نہیں بن سکا، آج تک وہ امریکہ کی غلامی سے نہیں نکل سکا، آپ پھر وہی کردار ادا کرنے کے لیے ان کی طرف کہتے ہیں نیوٹرل نہ رہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ارد گرد بابر اعوان صاحب آپ کو یہی کہیں گے فن حکمرانی کا مشورہ دیں گے. مجھے بھی وہ یہی کہہ رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی فن حکمرانی سارا کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا اور عوام اور ملک اور لوگ؟ تو پھر چپ ہو گئے. تو آپ کے ارد گرد شاہ محمود قریشی صاحب جیسے ہیں جنہوں نے اٹھ کے کہہ دیا جی کہ مجھے تو انہوں نے ایم پی نہیں بننے دیا تھا، ان کو آج بھی اپنے وزیر اعلیٰ نہ بننے کا دکھ ستائے جا رہا ہے. اور ان کی چیخ نکل گئی ہے کہ اس وقت چونکہ ضرورت ہے تحریک انصاف کو، یا آپ نے کوئی مدد نہیں کی ہوگی یا روکا ہوگا کہ بیٹے کو الیکشن میں نہ کھڑے کریں، تو ان کی چیخ نکل گئی ہے. یہ ہیں آپ کے ساتھی. اور باقی بیچارے وہ سارے نوجوان تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں. آپ کم از کم ہمیں اتنے لیکچر دیتے ہیں، تاریخ پڑھیں، میں نے تاریخ پڑھی ہے، آپ وہ پڑھیں، آپ کو یہ پڑھیں. آپ کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا رول پڑھ لیں پاکستان کی تاریخ میں، اور سیاسی پارٹیوں کا رول پڑھ لیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے عذاب ڈالے ہوا ہے، عوام اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور آپ اب آج سے عہد کریں عمران خان صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور اگر کوئی ان کا قریبی آدمی یہ ویڈیو دیکھے تو ان تک پہنچائے. آپ چاہے اس کا شور مچائیں یا نہ مچائیں، اس کا اعلان کریں نہ کریں، لیکن یہ عہد کر لیں کہ آپ پر جس طرح عوام بھروسہ کر رہی ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول ختم کرنا ہے. میں کہتا ہوں ٹھڈا ماریں اقتدار کو، عوام میں بیٹھیں اور بیٹھ کے تحریک چلائیں صحیح معنوں میں کہ ہم اگر یہ ملوث ہوتے ہیں الیکشنوں میں تو ہم الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں. اگر یہ ملوث ہوتے ہیں الیکشنوں میں تو ہم اقتدار میں لعنت بھیجیں اقتدار پہ. لیکن ان کو آپ دکھائیں ایک دفعہ سارا کچھ کہ کوئی پارٹی ایسی تو ہے جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہتی اقتدار میں، عوام کے ووٹ سے آنا چاہتی ہے. بائیکاٹ کریں ان کو پش کریں. ان میں بیٹھے ہیں نا لوگ اچھے جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، وردی میں بھی بیٹھ کے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو وردی اتار جو ریٹائرڈ ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھے لوگ پڑے ہیں. جب ایک بندہ آواز اٹھائے گا تو ان کے اندر سے آواز پیدا ہوگی، تو کہیں گے کہ بول تو سچ رہا ہے، کہے تو سچی بات رہا ہے. جب آپ ان کا فوکس ان کے پروفیشنل کاموں پہ، ان کی ڈیوٹی پہ، ان کے فرائض تک محدود کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ مضبوط فوج کیسے اوپر جاتی ہے. پھر بنے گی مضبوط فوج. جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے مضبوط فوج چاہیے، پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، تو وہ سیاست کھیلتے رہے اور مراسلہ اور سازش ہے، مداخلت نہیں، یہ کھیلتے رہے. آپ امریکہ کی طرف دیکھتے رہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فوج پھر مضبوط ہوگی، ترقی کرے گی؟ امریکہ تو جو کچھ ہمیں اسلحہ بھی آپ پڑھیں کہ وہ انہوں نے F-16 میں ہمیں کتنا ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، کتنی تضحیق کی تھی ہماری. آپ ایک جگہ پہ پیسے دے کے ہمارے کس طرح جرنیلوں کی تضحیق کرتے رہے، اور ہمارے بارے میں جو جملے وہ کہتے رہے کہ یہ پتہ نہیں کیا فروخت کر دیں، پاکستانی جو ہے ان پہ اعتبار کے یہ قابل ہی نہیں ہے، ان پہ اعتبار نہ کرو. ابھی چین نے بھی کہہ دیا ہے، مجھے لگتا ہے چین کو بھی یہی لگ گیا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اس سے جو ہے وہ شراکت، یہ نہیں، اس سے اشتراک نہیں ہو سکتا، یہ اشتراکی نہیں ہے، یہ برائے فروخت ہیں. اب وہ پاکستان خریدے گا، آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا جس طرح وہ انڈیا کے ساتھ اس نے کر کے برکس میں لے گیا. تو میں عمران خان صاحب آپ سے توقعات ہیں، آپ میری بات کو سمجھیں، غور کریں اور اس کی گہرائی تک جائیں. تک ہم آپ کے ساتھ، عوام نے جس طرح آپ کا ساتھ دیا، کھڑے ہیں بیچارے. لیکن عوام میں سے اگر آپ کو کوئی مثبت بات ملتی ہے تو اس کو پلے باندھیں. یہ میں آپ کو سمجھیں 22-25 کروڑ عوام اور پاکستان کے روتے کرلاتے بین کرتے 74 سالوں کی، یہ میں آپ کو زبان اور الفاظ بتا رہا ہوں کہ آپ فوج کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ کے اقتدار میں آنے پر لعنت بھیجیں، فوج کے ذریعے الیکشن جیتنے پر لعنت بھیجیں. فیئر الیکشن نہیں ہوتے، آپ احتجاج کریں، آپ تحریک چلائیں، آپ موومنٹ بنائیں اور اپنے لوگوں کی نظریاتی تربیت کریں، اپنے ووٹرز کی. صرف آپ اپنی تقریر نہیں، لٹریچر بنائیں، ان کو لٹریچر دیں کہ پاکستان کیسے. اور یہ کورسز جو تبدیل کر رہے ہیں، کورسز، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کو اتنا وین ہوتا اسٹیبلشمنٹ میں، اتنا وین ہوتا کہ معاشرے ترتیب کیسے پاتے ہیں، تہذیب جو ہے معاشرہ ایک تہذیب میں کیسے ڈلتا ہے، اور نظریے کی پرورش اور پروان چڑھانا کیا ہوتا ہے. تو یہ ویسٹرن ایجنڈے کو یہاں پہ کورسز میں، تعلیمی کورسز میں کامیاب ہونے دیتے
کہ کبھی دینیات نکالو، کبھی نزی 14 نکات نکال دو، کبھی قائد اعظم کو نکال دو، کبھی قرارداد پاکستان نکال دو. یہ اتنے ہی نزیتی، یہ اپنے کام کے ہیں، بس اس کو نکالو، اس کو پھینک دو. وہ دیکھیں کتنا ظہیر الاسلام صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اچھا ہے، اس کو لے آئیں. بھئی آپ نے ہمیشہ یہی سمجھا یہ اچھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہی ٹھڈا مارا ہے اس کو. اچھا سمجھ کے لے آئیں، پھر ٹھڈا مار دیا. پھر کیوں نہیں اچھا وہ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے اس کو ٹھڈا مارا ہے تو آپ نے اپنے اس فیصلے کو ٹھڈا مارا ہے جب کسی کو آپ اٹھا کر لے آئے، چاہے وہ الطاف حسین تھا، چاہے نواز شریف تھا، چاہے وہ معین، وہ کیا تھے جو معین قریشی اور شوکت عزیز آتے رہے. کیا کھلواڑ ہے، کیا پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب کو پہنچائیں یہ میری بات، کہ اس وقت پوری عوام آپ کے ساتھ ہے، اور عوام ذہنی طور پہ تیار ہو چکی ہے کہ گڈ بائی اسٹیبلشمنٹ، ہمیں بہت ہو گیا. لیکن یہ دوسری پارٹیوں والے بے شرم کبھی آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے. ان کے خمیر میں شرم اور حیا اور غیرت ضمیر نہیں ہے، ورنہ پھر آج سارے مل کے پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پہ بیٹھے ہیں. اور جب یہی اسٹیبلشمنٹ پھر ان کو ٹھڈا مار کے باہر کرے گی، پھر سارے مل کے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیں گے. بہت جلا ہوا ہے دل اور بہت دکھی ہے. تکلیفیں عوام کی، لوگوں کی اپنی تکلیفیں، بجلی کا بل، پیٹرول کا بل، عذاب بنا دیا زندگی. چیزیں لینے جاؤ، جو پہلے 200-400 روپے میں سبزی آتی تھی، اب 1200-1500 روپے. تو کہاں سے لے کے آیا عوام بیچاری؟ میں کہاں سے لے کے ہوں؟ آپ لوگ کہاں سے لے کر آئے؟ ہم لوگ کوئی سمگلر ہیں؟ ہم لوگ کوئی بلیک میلر ہیں؟ ہم لوگ کوئی جواری ہیں؟ جوئے خانے ہم نے کھولے ہوئے ہیں کہ کمائی ہوگی؟ کوئی سپلائی کرتے ہیں ہم نشے؟ ہم تو مسکین لوگ ہیں، مزدور کرنے والے ہیں. ہماری زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. بہت شکریہ. آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے، اور یہ میرا چینل جو ہے آپ کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو کو میری لائک شیئر کیا کریں ضرور، تاکہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچیں. یہ صرف خبروں کی ہم ایسے ہی گھنٹی بجاتے رہیں تو وہ بس اپنا وہ ویوز کے لیے ہوتا ہے. یہ دل کا حال پہنچنا چاہیے، اور وین اور نالج پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ.